बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। इस वक्त जो कोविड की चौथी लहर है उसमें हम चाहते थे कि ओपन जगह के ऊपर हो, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग करीब होंगे तो हम इस प्रेसर क्योंकि इम्पोर्टेंट थी तो मैंने आप लोगों को तकलीफ़ दी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ये करने लगे हैं और ये इस जाविये से इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि 25 जुलाई के बाद एक राग अलापा जा रहा है और एक शोर और एक तमाशा बरपा है और बार बार उन आइन शिकनों जो हर रोज़ इलेक्शन चोरी करते हैं, हर रोज़ इलेक्शन चोरी करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना नहीं है, उनको पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्ट नहीं करना बल्कि वो इलेक्शन बेचना के ऊपर ज़्यादा एतमाद रखते हैं। 25 जुलाई कश्मीर का इलेक्शन और उसके बाद सियालकोट के इलेक्शन के बाद एक तमाशा जारी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शीन से मीम, मीम से स्वाद, दाल, पूरी अलिफ बे की कहानी है और उसके बाद 2 बयानिए, 10 बयानिए, 20 बयानिए, 100 बयानिए। ये क्यों शोर बरपा है, ये क्यों शोर किया जा रहा है और ये तमाशा क्यों लगाया जा रहा है? तो मैं वाज़िया तौर पर यह कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून में आइन, कानून और वोट को इज्जत दो का एक बयानिया है जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पूरी क़यादत समेत जो लोग वोटर कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं उनका बयानिया आइन और कानून की बालादस्ती का है, उनका बयानिया वोट को इज्जत दो का है और वही बयानिया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वोटर का है। और क्यों 25 जुलाई के बाद और तब ये शोर मचाया जाता है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है सिर्फ उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन चोरी करना होता है। और ये वो लोग शोर मचाते हैं जो इलेक्शन चोर हैं, जो 1 साल से इलेक्शन चोरी करने की तैयारी कर रहे थे एजेके में। ये वो लोग हैं जो रोज आइन करते हैं, ये वो लोग हैं जो रोज माफियाज मुल्क के ऊपर 3 साल से मुसल्लत हैं और ये दूसरों के ऊपर। भाई मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बयानिए हो, 100 बयानिए हो, 10 बयानिए हो, इससे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो आपका महंगाई का तूफान है, आपने जो पाकिस्तान की आवाम को बजट के बाद 2.5 साल जो मुल्क के साथ किया और बजट के अंदर जो 2021 का बजट था और आज तक जो मुल्क के आवाम के ऊपर आप महंगाई का तूफान हो, बेरोज़गारी हो, पाकिस्तान की आवाम आज इन आइन शिकनों जिनको 2018 में इलेक्शन को चोरी कर मुसल्लत किया गया, उस दिन भी 25 जुलाई थी और उसकी सज़ा पाकिस्तान की आवाम आज तक भुगत रही है। ये वो शोर मचाते हैं जो रोज़ आइन तोड़ते हैं, ये जानबूझकर शोर मचाया जाता है। तो मैंने वाज़िया किया है कि मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया है वोट को इज्जत दो, आइन और कानून की पासदारी। और जिस तरह इस बयानिए पर चलते हुए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क की और आवाम की खिदमत की है, वो इस बात का सबूत है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आवाम के ऊपर एतमाद है। और जो लोग हर रोज़ आवाम की जेब पर डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनका एतमाद अपने ATMs माफियाज के ऊपर होता है। इसलिए हर रोज़ पॉलिसी बनती है कि किस तरह आवाम का आटा चोरी हो, चीनी चोरी हो, आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो और ATMs और माफियाज की जेबों को भरा जाए। ये है असल मकसद। जिस वक्त कश्मीर फरोशी कर रहे थे तो अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत कर आए थे और जब मोदी कैंपेन कर रहा था तो मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। ये उस वक्त भी शोर किया जाता है, ये उस वक्त भी डाइवर्ट किया जाता है। जिस वक्त बजट आता है आवाम की जेबों पर डाका डाला जाता है। कहा था कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा, कोई कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, यही तकरीर की थी ना। और आज ये शोर, ये डाइवर्जन सिर्फ इसलिए, ये डाइवर्ट करने की कोशिश इसलिए कि मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई 16% पर पहुंच गई, जो गरीब आवाम के लिए 20% तक पहुंच चुकी है। आज मुल्क की महंगी तरीन
اس وقت بجلی اور گیس ہے. LNG اس وقت مہنگی ترین ملک کی تاریخ میں سب سے مہنگی خریدی گئی. آج اس لیے یہ تماشا کیا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر 16,000 ارب کا قرضہ لے لیا. اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 35 ارب کا براڈ شیٹ کے اندر گئے تو تھے نواز شریف کے اثاثوں کو پکڑنے. وہاں 35 ارب اور اس 35 ارب خالی وہ ہے جو براڈ شیٹ نے کلیم کیا اور کورٹ نے کہا ہے اگر نہ دیا تو اکاؤنٹ سے نکال لیا جائے گا پاکستان کے ایمبیسی کے, ہائی کمیشن کے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اور یہ تو صرف 35 ارب وہ ہے جو کلیم ہوا ہے, اس کے علاوہ جو خرچہ کیا گیا انہوں نے, آج کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لے کر آئے تھے, لوگوں پہ جھوٹے الزام کا, پوری اپوزیشن کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں ڈالنے کے باوجود جو بیانیہ دفن ہو گیا, آج معافی مانگتے ہیں شہباز شریف سے, عمران خان صاحب کہ ہم نے آپ کو, مجھے معاف کر دو, میں نے آپ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا. 4 سال کورٹ میں جواب جمع نہیں کرایا, جو کہا تھا 10 ارب کی پیناما میں آفر کی ہے, اور آج معافی مانگتے ہیں. وڈرا کرنے کو کہتے ہیں ڈیفیمیشن کیس جو شہباز شریف نے ان کے خلاف کیا. اس کے بعد جو شہباز شریف پر الزام لگایا کہ لندن میں وہ جو ڈفڈ کے پیسوں کے اوپر ڈیلی میل کا, وہاں معافی مانگتے ہیں لندن ہائی کورٹ کے اندر, جب ڈیفیمیشن آف ہائیسٹ آرڈر واضح ہوتی ہے. اس لیے یہ تماشا لگایا جاتا ہے, اس لیے یہ شور برپا کیا جاتا ہے. پچھلے 3 سال کے اندر تاریخی مہنگائی, تاریخی قرضہ, تاریخی بجلی اور گیس کی قیمت, تاریخی آٹے اور چینی کی قیمت. وہ کہاں گیا چینی کمیشن, وہ کہاں گیا آٹا کمیشن. آج پاکستان کی عوام اگر آٹا خریدے, چینی خریدے, کھانے کا تیل خریدے, راشن خریدے, تو بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں. اگر بچوں کی فیس دے تو گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. اگر گھر کا کرایہ دے تو دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. 500% دوائی مہنگی, 550 ارب کا آٹے میں ڈاکہ, 650 ارب کا چینی میں ڈاکہ, اور ہر روز ڈاکہ پڑ رہا ہے. کہتے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں جہاد پر جا رہا ہوں. عمران صاحب جہاد کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے عوام 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. یہ تماشا اس لیے کیا جاتا ہے. مسلم لیگ نون کے اندر کتنے بیانیے, پاکستان کی عوام کو 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا, 2 کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا. آج عوام کے پاس نہ بجلی, نہ گیس, نہ کرائے کے پیسے, نوجوان آج نوکریوں کے بغیر, اور 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار اور 2 کروڑ لوگوں کو مزید غریب کر دیا. کہا تھا ٹیکس نہیں لگائیں گے, 360 ارب کے انڈائریکٹ ٹیکس لگائے گئے. آج پیٹرول کی قیمت ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہے. یہ اس لیے تماشا کیا جاتا ہے. اور جس وقت الیکشن چوری کیا جاتا ہے, جس وقت RTS بٹھایا جاتا ہے, 25 جولائی 2018 کو بھی RTS بیٹھا تھا نا, تو پاکستان کی عوام آج وہ سزا بھگت رہی ہے. کشمیر کے اندر بھی آپ نے جو دھاندلی کی ہے, 6 لاکھ والا 26 سیٹیں, 5 لاکھ والا 5 سیٹیں, 6 سیٹیں, اور 4 لاکھ والا 11 سیٹیں. کتنی شفافیت ہے الیکشن کے اندر. اور شور کس کے اوپر برپا ہے کہ مسلم لیگ نون میں کتنے بیانی ہیں. نون سے شین, آپ پوری الف سے یہ تک اردو پڑھیں, یا آپ 1 سے لے کر 100 تک گنتی پڑھیں, مسلم لیگ نون کا ایک ہی بیانیہ. اور انشاءاللہ یہی بیانیہ جب تک مسلم لیگ نون ہے, یہی بیانیہ پاکستان کی عوام کے لیے جاری رہے گا, اور یہی بیانیہ شہباز شریف اور نواز شریف کا بیانیہ ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تماشا اس لیے کہ اس وقت جولائی کے اندر, صرف 1 مہینہ جولائی کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے, اور کیا تماشا ہے. یہ تماشا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ جولائی کے اندر تاریخی مہنگائی ہوئی ہے. 51 جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں, جس میں آٹا ہے, چینی ہے, گیس ہے, کھانے کا تیل ہے, دوائی ہے, بجلی اور گیس کے بل ہیں, 51 چیزیں جولائی کے مہینے میں تاریخی مہنگی ہوئی ہیں. آج پاکستان کی عوام جس قیمت کے اوپر, ابھی اسلام آباد کے اندر 120 روپے کلو چینی بک رہی ہے. کدھر گئی, کدھر گیا وہ چینی کمیشن. وہاں جا کے عدالت میں کہتے ہیں ہمیں جہانگیر ترین سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی, کیونکہ وہ ATM ہے. جو ATM پلانٹ کیے تھے نا AJK میں, ان کو بھی آج آرام آ گیا, ان کو بھی کافی آرام آیا ہوگا آج,
کیونکہ یہ تو عمران خان کی عادت ہے کہ پیسے کھاؤ، اے ٹی ایم سے پیسے نکالو، مافیاز کی جیبیں بھرو اور پھر جھنڈی کراؤ۔ اس لیے پاکستان کی عوام اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ ایل این جی جو آپ کو، وہ ایل این جی جو اس حکومت کو جس کے اوپر شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل جو ہے وہ جیل گیا، جو 9 روپے کی اس وقت جو پی ایم ایل این نے ایل این جی خریدی وہ ان کو مل رہی تھی، اور انہوں نے 15 روپے 25 پیسے جو ہے $15.25 جو کہ 70% زیادہ پیسے ہیں جو مسلم لیگ نون کی ایل این جی تھی۔ یہ تماشا اس لیے کیا جاتا ہے ہر روز صبح اٹھ کر، اور جس وقت جو $20 ملین یہ زیادہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکال کر اپنے اے ٹی ایمز مافیاز کو دیں گے۔ آج نکال دیا اس وزیر کو، جس وقت یہ سکینڈل آ رہا تھا، یہ معاہدہ فائنل ہوا، جس وزیر کو، جس مشیر کو ایل این جی مل رہی تھی 11 روپے کی، ایل این جی مل رہی تھی 13 روپے کی، اس کو $15.25 کے اوپر خریدا گیا۔ کوئی جواب دینے والا ہے کہ آج سالانہ $2 ارب پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا اس ایل این جی کے معاہدے کے اوپر، جو ہر کارگو لیا جائے گا اس کے اوپر $2 ملین دیا جائے گا پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر۔ کدھر ہے آج وہ مشیر؟ کدھر ہے وہ نیب جو اختیارات کے غلط استعمال کے اوپر سپورٹس کمپلیکس بنانے پر احسن اقبال کو اندر کرتی ہے؟ جو شہباز شریف میٹرو بسز ہوں، اورنج ٹرین ہو، بچوں کی ایجوکیشن کے پیسے ہوں، سیلاب کے پیسے ہوں، اس کے اوپر جو الزامات لگاتے تھے، کدھر ہے وہ نیب آج؟ وہ نیب آج اس لیے نہیں بولتا کہ ایکسٹینشن چاہیے۔ کدھر ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال جس کے اوپر آج پاکستان کی عوام اس پیسے کے اوپر ایل این جی خرید رہی ہے، اس پیسے کے اوپر آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی خرید رہی ہے؟ کدھر گیا وہ وزیر دوائیوں کی کرپشن والا؟ کدھر گیا وہ وزیر براڈ شیٹ شہزاد اکبر جو ٹاؤٹ رکھے ہوئے عمران خان صاحب نے؟ کریں نا پریس کانفرنس، براڈ شیٹ کے پیسے جو دینے ہیں، جو کلیم ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر لندن کی، بتائیں کدھر گئے وہ پیسے؟ الزام تو لگاتے تھے شہباز شریف اور نواز شریف کے اوپر، آج بتائیں وہ پیسہ کدھر ہے؟ پاکستان کی عوام کو بتائیں، یہ نہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کا جواب دیں۔ اور ایک ہفتے میں، یہ تو میں نے آپ کو جولائی کا بتایا، یہ جو ہفتہ 29 جولائی والا ہفتہ ہے، 29 جولائی والے ہفتے میں 12.20% انفلیشن بڑھی ہے۔ ایک ہفتے میں 15.2% ہو گئی رورل ایریا جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے مہنگائی۔ بتائیں اس کا جواب دیں، پاکستان کی عوام آج پوچھنا چاہتی ہے۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں بہت شور ہوتا تھا کہ جی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، ہو مسلم لیگ نون نے امپورٹس اتنی بڑھا دی کہ قرضہ بڑھ گیا، اور پتہ نہیں اس سے غربت آ گئی، تباہی آ گئی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مہینے میں، جولائی کے مہینے میں $16 ارب کی امپورٹس بڑھی، تاریخی امپورٹس بڑھی، 40% ڈی ویلیویشن، اور ایک ہفتے میں 10% ڈی ویلیویشن ہوئی پاکستان کے روپے کی، اور ایکسپورٹ کی آج بھی شرح 2013 اور 14 والی ہے۔ کیوں نہیں بڑھا ایکسپورٹ؟ 40% اضافہ ہوا، 40% ڈی ویلیویشن ہوئی۔ آپ نے ایک مہینے کے اندر $16 ارب کی امپورٹ کی، جواب دیں، کیوں نہیں جواب دیتے؟ مسلم لیگ نون کی فکر نہ کریں، کیونکہ مسلم لیگ نون کا قائد نواز شریف ہے، اور اس کے پاس شہباز شریف جیسا خادم موجود ہے جس نے چینی کی قیمت $1.52 سے نہیں بڑھائی، جس نے مہنگائی کی شرح 4% تک رکھی اور جس کو آپ نے آج 16% پر کیا، جس نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے ہٹایا، جس نے 60 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا۔ آپ جو عوام کو بے روزگار کیا، جو عوام کو مہنگائی دی، جو عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالے اپنے مافیاز اور اے ٹی ایمز کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو الیکشن جتوا کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ کس منہ سے آج پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ ہر روز کابینہ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، شہباز شریف، نواز شریف، نواز شریف، شہباز شریف، بیانیے شین سے میم، سواد سے دال، دال سے اڑے نکل گئی ہے۔ آپ کریں پریس کانفرنس کہ آج 16% مہنگائی اور غریب کے لیے 20% مہنگائی ہے۔ میں نے بتا دیا کہ مسلم لیگ نون میں کیا بیانیہ ہے، اور یہی بیانیہ رہے گا۔ آپ جواب دیں، آج کریں پریس کانفرنس کہ ایل این جی آپ $20 ملین جو کہ 70%
مہنگی آپ نے جو عوام زیادہ پیسے دے گی، جواب دیں اس کا. آپ جواب دیں کہ 35 ارب براڈ شیٹ میں جو آپ نے ٹیکا اور چورن لگایا عوام کو، ان کی جیبیں بھری ہیں، جواب دیں اس کا. اور اس کے بعد جھوٹ بولا کہ بجٹ کے اندر جو میں آپ کو بتا رہی تھی، اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام فیل ہو چکا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ کے بعد کوئی اگریمنٹ فائنل نہیں ہوا. اور میں وارن کرنا چاہتی ہوں، اگر کیونکہ آئی ایم ایف کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، جھوٹ کا تسلسل پتہ چل گیا ہوگا، بہروپیوں کا پتہ چل گیا ہوگا، دھوکے بازوں کا پتہ آئی ایم ایف کو چل گیا ہوگا، وہ ان کی بات پر یقین کریں گے. انہوں نے بات پر یقین کیا تھا 2015 کی، جب آئی ایم ایف کا پروگرام مسلم لیگ نون نے رول بیک کیا تھا، ختم کیا تھا. وہ ان کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ ختم ہو چکا ہے پروگرام، اگریمنٹ فیل ہو چکا ہے. اور اگر ابھی دوبارہ اگریمنٹ، اور انہوں نے ان کی شرائط نہ مانی اور ان شرائط کی وجہ سے کمر توڑ مہنگائی ہوگی، اگر وہ شرائط نہ مانی تو اس کے جو نتائج پاکستان کی معیشت کے اوپر ہوں گے. ٹویٹیں کر کے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. عوام کو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی سستا کر کے معیشت ٹھیک ہوتی ہے. عوام کے پاس روزگار ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. عوام کے پاس آٹا ہو، چینی ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. بجلی اور گیس سستی ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. آپ کے ٹویٹوں پر معیشت کے بیانات دینے سے ٹھیک نہیں ہوتی. ان کو آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے، جھوٹوں کو، بہروپیوں کو اور دھوکے بازوں کو، کہ آپ کی بات ہم نے نہیں سننی. ایک منٹ، میں اس پہ بھی آ رہی ہوں. دوسری بات، ایل این جی کی بات میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دی ہے، اور نیب کا تماشا بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا. مسلم لیگ نون ایک کرپشن پیپر لانچ کرے گی. 17 اگست آ گئی ہے. 17 اگست کو 25 جولائی 2018 کو جو مافیا، جو چور، جو بہروپیے، جو جھوٹا سلیکٹڈ وزیر اعظم مسلط کیا گیا تھا، آج عوام اس کی سزا بھگت رہی ہے. 17 اگست آ چکی ہے. 17 اگست کو پاکستان مسلم لیگ نون اور اگلے 2 ہفتے جو آٹے میں، چینی میں، ایل این جی میں، پیٹرول میں، رنگ روڈ میں، بجلی اور گیس اور ایل این جی کے منصوبوں میں جو چوری ہوئی ہے، وہ پاکستان کی عوام کے پاس تاریخی کرپشن، اور اس سب کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. 16,000 ارب کا قرضہ کہاں گیا؟ وہ آپ کو پاکستان کی عوام کو بتایا جائے گا کس کس کی جیبوں میں گیا. 600 ارب کی دوائی جو شہباز شریف اور نواز شریف مفت دیتے تھے نا عوام کو، وہ 600 ارب کی دوائی 500% مہنگا ہونے سے کس کی جیب میں گئی؟ ایل این جی وقت پر نہ خریدی گئی، وزیر کو ہٹا دو. تو اس سے تو نہیں بات بنتی کہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ایل این جی خریدو ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کی، پیٹرول کی قیمت کرو تاریخی سطح پر، آٹا، چینی، بجلی، گیس بیچو، پاکستان کی عوام پر ڈاکہ ڈالو، اور تم سے کوئی سوال نہ پوچھے، اور تم شور کرو، دوسروں پہ الزام لگاؤ، دوسروں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو. جب دفن ہو جائے تمہارا جھوٹا الزام کا بیانیہ تو شور مچاؤ، الیکشن چوری کرو تو شور مچاؤ. پاکستان کی عوام سب جانتی ہے تمہارے شور کرنے سے، تمہارے الزام لگانے سے، اور مسلم لیگ نون کی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے سے. اور کسی کو اگر ابہام ہو تو یہ ہے وہ رپورٹ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے 1 مہینہ جولائی 2021 کی لانچ کی ہے. یہ ہے وہ تمام اربن اور رورل 51 قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں بنیادی ضروریات کی، اور وزارت خزانہ کہتی ہے کوئی مہنگائی نہیں ہوئی. اجلاس طلب ہوا، اس کی پریس ریلیز آئی، سب چیزیں سستی ہو گئی ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو رپورٹ دیتا ہے وہ خالی جولائی کی، اور آج رپورٹ آئی ہے 1 ہفتہ جو 29 جولائی والا ہے، اس میں جو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی مہنگی ہوئی ہے، جو پاکستان کی عوام اس وقت اپنی جیب سے جس کے پیسے دے رہی ہے، اور تمہارے اے ٹی ایم بھرے جا رہے ہیں ان کی جیبیں. یہ ہیں وہ، یہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی ذرا قریب سے دکھائیں. یہ ہیں وہ 51 پرائسز جو صرف جولائی کے مہینے میں مہنگی ہوئی ہیں. اور جو چیزیں سستی ہوئی ہیں، ابھی آئے گا نا جواب تو اس کا بھی میں جواب دے دوں. جو چیزیں سستی ہوئی ہیں اس کا مقابلہ اپنی ہی مہنگی کی ہوئی چیزوں سے کر رہے ہیں کہ جی پچھلے سال یہ تھی اور اب ہم نے سستی کر دی ہے. بتاؤ 2018 میں قیمت کیا تھی؟ چینی کی 52 روپے تھی، آج 120 روپے. آٹے کی قیمت 35 روپے تھی، آج 90 روپے کلو آٹا بک رہا ہے. بتاؤ بجلی گیس کی قیمت کیا تھی؟
بتاؤ LNG کس پہ خریدی تھی، اور بتاؤ کہ یہ کھانے کے تیل کی قیمت 2018 میں کیا تھی. یہ اپنے رپورٹ کارڈ کا، اپنے اعمال نامے کا جو موازنہ ہے وہ اپنے ہی فیلڈ رپورٹ سے کرتے، ناکام رپورٹ سے کرتے. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے ایک ذمہ دار ہے شخص اس کا، عمران خان. صرف ایک شخص ہے اس معیشت کی تباہی کا، کشمیر فروشی کا، عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کا، آٹا چینی مہنگا کرنے کا، 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے کا، 2 کروڑ لوگوں کو غریب کرنے کا، 360 ارب کے ٹیکس لگانے کا. یہ عمران خان اس چیز کا ذمہ دار ہے، ایک شخص. کیونکہ وہ پالیسی بناتا ہے اپنے ATMs کے لیے، وہ پالیسی بناتا ہے اپنے مافیاز کے لیے، وہ عوام کے لیے پالیسی نہیں بناتا. کیونکہ اس کو صرف الیکشن کی ووٹنگ مشینوں نے دینا ہے اور خرید کے دینا ہے اپنے ATMs نے. یہ ہے اصل حقیقت. آج یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی. اور ہر روز ہم ایک پریس کانفرنس کر کے ان کی کرپشن اور جو عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اس کے اوپر. جس کا سارے فسانے میں ذکر نہیں تھا، سارے تجزیے دھرے کے دھرے رہ گئے. افضل قیوم نیازی صاحب کو نامزد کیا ہے آزاد کشمیر کی قیادت کے لیے، عظما کے لیے. اس کے اوپر کمنٹ کر دے کہ آپ کو بھی کوئی حیرانگی ہوئی ہے. اور دوسرا جو حالیہ شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے مفاہمت اور وہ جو پچھلی باتوں کو بھلا دینے کی بات کی، اس کے پھر بعد حکومتی ترجمان کا جو رد عمل سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جو اسمبلی کے اندر جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ بات چیت کے دروازوں کی بات کی ہے. انہوں نے اس کے اوپر بھی کمنٹ کیا. مریم صاحب اس سوال کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مریم اور دیو صاحبہ اس سوال کو اچھا کٹھے سوال ہے تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ کوئی این سے چین، نون سے مشین نہیں نکل رہی ہے، الگ تک یہ تھا گنتی گن لے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اور بیانیاں بھی آپ کہتی ہیں کہ جماعت کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جماعت کے اندر ہی جو جماعت کے میں نے یہ معاملہ نہیں کہا. میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کہا، میں ریپیٹ کروں گی. ہاں جی اورنگزیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے 2 بیان کی، ایک اگریسو پالیسی ہے اور ایک جو ہے وہ ڈیفینسو یا کہہ لیں کہ بڑی مفاہمت کی پالیسی. اب جماعت کی پالیسی کیا یہ واضح کر دیں، ڈیفینسو ہے. میں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف کا بیانیہ اور شہباز شریف کا بیانیہ آئین اور قانون کی اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے. پہلی بات. دوسرا میں نے یہ کہا کہ الف سے لے کر یہ تک پڑھیں اور 1 سے لے کر 100 تک گنتی کریں. آج پاکستان کی عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام کا مسئلہ مہنگی تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی معاشی تباہی، تاریخی قرضہ. ملک کا آج بچہ اگر بھوکا سو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اور میں نے یہ بات واضح طور پر آپ کو بھی کہی ہے. اور جو آپ نے بات کہی، یہ مسلم لیگ نون نے پہلے کہا تھا کہ ایک ATM کو وہاں مسلط کیا گیا ہے، جب دونوں ہاتھوں سے اس کو لوٹ لیا گیا. جب ابھی وہ بھی بولے گا، یہاں سب بولیں گے جن کے پیسے ATM سے نکالے گئے ہیں، جن کے پیسے عمران صاحب نے کھائے ہیں. جہانگیر ترین صاحب بولے تھے نا، ابھی وہ بھی بولیں گے. تو یہ ATMs کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران صاحب ایک عادی جو ہیں وہ پیسہ مانگتے ہیں ہر کسی سے، کیونکہ گھر کا خرچہ بھی ATM چلاتا ہے، گھر کا خرچہ مافیا چلاتا ہے. تو وہ ان کی جیبیں بھریں گے، وہ عوام کو تو ریلیف نہیں دیں گے. یہ تنویر الیاس صاحب کو بھی بات سمجھ آ جائے گی، اور کچھ بھی دنوں میں وہ بھی بولیں گے، وہ بتائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ انتظار کریں. وچ واز جو شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے بعد حکومتی ترجمان کا بیان آیا. دیکھیں، حکومتی ترجمان تو مشرف پہ بھی وہی بیان دیتا تھا، ان کا بھی حکومتی ترجمان تھا، پیپلز پارٹی کا بھی حکومتی ترجمان تھا. تو میں زیادہ ان کی بات پہ نہ غور کرتی ہوں اور نہ میں اس کی جواب دینا بہتر سمجھتی ہوں، کیونکہ جب وہ بولتے ہیں جو اتنی پارٹیوں سے وفاداری ہٹا کر آیا ہو، وہ صرف جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی نوکری کی فکر ہوتی ہے، اپنی کریڈیبلٹی کی فکر نہیں ہوتی. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ دونوں کا بیانیہ جو ہے وہ سیم ہے، تو ہم لوگ بھی کنفیوز ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی جیسے لیڈر کو، سینئر رہنما کو یہ بیان دینا پڑتا ہے کہ شہباز شریف کا وہ انٹرویو دے دیتے ہیں، اس کے بعد جواب ہمیں دینا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کی جو بات ہے وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کب کہا ہے انہوں نے. ہم نے اس کے ساتھ جو ان کا پروگرام تھا اس میں انہوں نے یہ کہا. دیکھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور پارٹی کے اندر مشاورت بھی ہوتی ہے، پارٹی کے اندر بات بھی ہوتی ہے، میٹنگز بھی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی میں نے ان کا یہ بیان دیکھا نہیں، اگر کوئی بیان ہے تو وہ پارٹی کے اندر اس کو رکھیں. جی میڈم، PDM جو ہے وہ عملی طور پر اب لگ رہا ہے کہ متحرک نہیں ہے یا ختم ہو گئی ہے، اس کے مستقبل سے متعلق کیا حکمت عملی ہے؟ نہیں جی، PDM کا 16
13 अगस्त को पीडीएम का कराची में जलसा अनाउंस किया था पीडीएम ने, और वो कोविड की जो चौथी लहर है कराची के अंदर और सिंध के अंदर इस वक्त मसाइल काफ़ी हैं, तो उस को मद्देनज़र रखते हुए उसको पोस्टपोन किया गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना जो अगला जलसे की तारीख है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। मैडम ये बताइएगा कि 3 साल हुकूमत जो है उसने मुल्क को तबाह किया, आप बताना पसंद करेंगी कि अपोजिशन ने 3 साल में ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है जिससे मुल्क तबाही से बच गया? जी 3 साल में मुल्क को तबाह किया, आवाम की जेबों पर डाका डाला, इल्ज़ाम तराशी करके पूरी अपोजिशन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला। पहला कारनामा कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जो है वो सुर्खरू हुई कि जिन्होंने पंजाब में 10 साल और 5 साल 2013 से 18 तक पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की, 1 रुपए की करप्शन ये टोला साबित नहीं कर सका, तमाम दस्तावेज होने के बावजूद। बल्कि उसके बरक्स जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन पे माफ़िया मांग रहे हैं कि हमने इल्ज़ाम लगाया था, हमें माफ़ कर दो। दूसरा कारनामा ये है कि इनकी नालायकी, इनकी करप्शन और मुल्क के ऊपर इनका जो अजाब है बनकर ये नाजिल हुए हैं, उसको हमने ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि पाकिस्तान की आवाम को जो थोड़ी बहुत बचत है वो सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम को और पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर जो महंगाई, मईशत की तबाही, बेरोज़गारी है, और जो हर रोज़ एक करप्शन का स्कैंडल आता है और जो आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान सिर्फ बताया बल्कि पाकिस्तान की आवाम को मुतहरिक भी किया। कोई तब्दीली बयानिए में नहीं आई। जो किसी भी अदारे से जिसका ताल्लुक़ होगा, चाहे सियासत से हो, चाहे किसी भी अदारे से हो, पार्लियामान से हो, अफवाज पाकिस्तान से हो, जो शख्स और जो फ़र्द इस तरह आइन शिकनी और इलेक्शन को चोरी करने की बात करेगा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा उस शख्स को और उस फ़र्द को जो अदारे की साख को भी नुकसान पहुँचाता है, और मैंने जैसे पहले कहा कि कहीं भी हो, किसी जमात में हो, किसी अदारे में हो, हमेशा मुस्लिम लीग नून ने अपना आइनी फरीज़ा समझकर उसको एक्सपोज किया और इसी तरह करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था, क्योंकि बात आवाम की अगर हो तो बेहतर है। 3 साल से जहां इमरान खान साहब ने मुशावरत करनी थी, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तानीयाती हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो विमेन स्टेटस फॉर विमेन कमीशन हो, जहाँ वहाँ इमरान खान साहब ने अपनी अना की वजह से शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं की। उसके बाद अवाम के लार्जर इंटरेस्ट में, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में शहबाज शरीफ ने ख़त लिखकर स्पीकर को और ये मामलात खुद इनिशिएट करके कमेटी को भेजे। इसी तरह का वाक़या जो सिलेक्टेड होता है ना, वो चाहता है हर इदारे के ऊपर सिलेक्टेड आदमी आए। नेशनल कमीशन फॉर विमेन स्टेटस ऑफ विमेन का इलेक्शन हुआ, अपोजिशन की जो फौजिया वकार साहिबा कैंडिडेट थी वो इलेक्शन जीती, जो हुकूमती कैंडिडेट थी वो इलेक्शन हारी। सारा कुछ मिनट हुआ, पार्लियामान के अंदर हुआ, कमेटी के अंदर हुआ, और 4 दिन पहले इमरान खान साहब ने अपनी कैंडिडेट को नोटिफाई कर दिया। और अपोजिशन को ना मिनट्स देने की जुर्रत की जा रही है, क्योंकि मिनट्स जो हैं वो बरक्स हैं, मिनट्स जो हैं जो गलत। और आपने जिस तरह इसी तरह बात की कि हर वो मामला जहाँ इमरान खान की अना आती है और शहबाज शरीफ, तो वो कहता है ना, मैंने तो शहबाज शरीफ को झूठे इल्ज़ाम पे जेल में डाला था, तो वो बार वह कैसे आ गए, वो कैसे सुरखरू हो गए। जो माफ़ी मांग रहा है शख्स शहबाज शरीफ से झूठे इल्ज़ाम लगाने पे, वो उनसे मुशावरत नहीं करता। और मैं हुकूमती तर्जुमान का बयान कर रही थी कि लार्जर इंटरेस्ट में इमरान खान साहब ने अब ये डिसीजन लिया है कि वो आप मुशावरत करेंगे। आप अपनी मुशावरत अपने पास रखें। 3 साल गुजर गए हैं,
मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, तमाम अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया है, गवर्नेंस का बेड़ा गर्क कर दिया है। खुद इनके जो वजीर ख़जाना है उन्होंने अपनी तानियाती से एक हफ्ता पहले कहा था कि सब कुछ का बेड़ा गर्क हो गया। ये खुद जो इस वक्त वजीर ख़जाना हैं, तो इसलिए आप अपनी मुशावरत अपने पास है। ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने वो इख्तिलाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी के बिल्कुल उलट एक बात करते हैं, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब इख्तिलाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर मियां शहबाज शरीफ साहब के बातों के बिल्कुल उलट बातें और बयानियां देते हैं। इसका मतलब आपके सवाल में ही है। अगर आपका ख़त्म हो गया क्वेश्चन? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये गुड कॉप बैड कॉप आपकी कोई ट्रेड टैक्टिक्स है पार्टी की कि मेन लीडरशिप भी कंफ्यूज रहती है या बाकी? सबसे पहले तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि इख्तलाफ नहीं है। आपने खुद ही कह दिया कि ना शहबाज शरीफ का कोई नवाज शरीफ से इख्तलाफ है, और क्यों इख्तलाफ हो, उसकी वजह इख्तलाफ की क्या है। मैंने जैसे पहले इसकी बात कही थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का वो बयानिया है जो वोट, आइन, कानून की इज़्ज़त का बयानिया है, बालादस्ती का बयानिया है, और ये एक ही बयानिया है, ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, ये पाकिस्तान का बयानिया है। और ये शोर सिर्फ तब वो लोग करते हैं जो आइन शिकन हैं, जो हर रोज़ इजहार राय के ऊपर का गला घोंटते हैं, जो हर रोज़ आइन शिकनी करते हैं, जो हर रोज़ इलेक्शन चोरी का प्लान करते हैं। ये तब वो लोग शोर मचाते हैं। ना कोई कन्फ्यूजन है, ना कोई इख्तलाफ है, जैसे आपने खुद कहा, ना कोई अभाम है। अच्छा मैडम, इसी से मुताल्लिक आखिरी क्वेश्चन। दोनों भाइयों के इख्तिलाफात से मुताल्लिक जो खबरें आप बता रही हैं कि हुकूमत के तर्जुमान इस पर शोर मचाते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पर जहाँ से ये खबर निकली और ओरिजिन जो बना है इसका, वो ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं जो कभी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं गए और कभी उन्होंने पार्टी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, वहाँ से खबरें ओरिजिनेट हुई। तो इसकी क्या वजह है? सॉरी, किसने नहीं किया क्रिटिसाइज? यानी दो आप कहते हैं कि दोनों भाइयों के दरमियान में इख्तिलाफात पर हुकूमती तर्जुमान शोर मचाते हैं, लेकिन हमने जो देखा वो ये था कि ट्विटर अकाउंट से जहाँ से ये खबरें ओरिजिनेट हुई हैं वो ऐसे अकाउंट्स हैं जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कभी नहीं गए, कभी उन्होंने कौन से अकाउंट्स हैं? सोशल मीडिया पे मुझे इन अकाउंट्स का नहीं पता, और मैंने आपको पहले बता दिया। देखें, बहस मैंने शुरू में ख़त्म कर दी है। अगर उस बहस को आप आगे करेंगे, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान के मसाइल जो हैं, पाकिस्तान की आवाम का जो मसला है वो ये नहीं है। मैंने अपनी प्रेसर के शुरू में एक वाज़िया तौर पर पार्टी की पॉलिसी और अभाम दूर और कोई इख्तलाफ की बात अगर है तो मैंने उसको बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको बता दी है। इसके बाद अगर कोई ये बहस छिड़ेगी तो मुस्लिम लीग नून उसका हिस्सा नहीं बनेगी। लास्ट क्वेश्चन बस।